نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار۔ ترجمہ: بے شک جن لوگوں نے انکار کیا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آئیں گے، اور یہی لوگ آگ کے ایندھن ہوں گے۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسے فرعون والوں کا اور ان سے پہلے والوں کا ہوا۔ آگے کی آیت میں حق کی دعوت جب بھی اٹھتی ہے تو وہ لوگوں کو ایک غیر اہم یعنی ضروری آواز معلوم ہوتی ہے کہ یہ کوئی ضروری آواز نہیں ہے۔ ایک طرف وقت کا ماحول ہوتا ہے جس کے قبضے میں ہر قسم کے مادی وسائل ہوتے ہیں، اور دوسری طرف حق کا قافلہ ہوتا ہے جس کو ابھی ماحول میں کوئی جماؤ حاصل نہیں ہوتا، اس کے ساتھ مادی مفادات وابستہ نہیں ہوتے۔ ان حالات میں حق کی طرف بڑھنا ماحول سے کٹنے اور مفادات سے محروم ہونے کے ہم معنی بن جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے مفادات کو بچانے کی خاطر حق کو نہیں مانتا، اپنے ساتھیوں اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر ایک تنہا داعی کی صف میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مگر یہ چیزیں جو انسان کو آج اہم نظر آتی ہیں وہ فیصلے کے دن یعنی قیامت کے دن کسی کے کچھ کام نہ آئیں گی۔ ان چیزوں کی جو کچھ اہمیت ہے صرف اس وقت تک ہے جب کہ معاملہ انسان اور انسان کے درمیان ہے۔ جب قیامت کا پردہ پھٹے گا اور معاملہ انسان اور اللہ کے درمیان ہو جائے گا تو یہ چیزیں اتنی بے قیمت ہو جائیں گی جیسے کہ ان کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ داعی اس دنیا میں بظاہر بے زور دکھائی دیتا ہے، مگر حقیقت میں وہی زور والا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اللہ ہے۔ منکر وظاہر اس دنیا میں طاقتور دکھائی دیتا ہے، مگر وہ بالکل بے طاقت ہے، کیونکہ اس کی طاقت ایک وقتی فریب کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ نبوت کے 14ویں سال بدر کا معرکہ آخرت میں ہونے والے واقعہ کا ایک دنیاوی نمونہ تھا۔ حق کا انکار کرنے والے تعداد اور طاقت میں بہت زیادہ تھے، اور حق کو ماننے والے تعداد اور طاقت میں بہت کم تھے۔ اس کے باوجود منکرین کو غیر معمولی شکست ہوئی اور حق کے پیروں کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی۔ یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ اللہ ہمیشہ حق کے پیروں کی جانب ہوتا ہے۔ اتنے غیر معمولی فرق کے باوجود اتنی غیر معمولی فتح اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کی طرف سے اس بات کا ایک مظاہرہ ہے کہ حق اس عالم میں تنہا نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ منکرین کے لیے ایک ظاہری دلیل بھی ہے کہ جس میں وہ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کی اس دنیا میں وہ کتنے بے جگہ ہیں، یعنی ان کی کیا جگہ ہے، کتنی بے جگہ وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ داعی حق کے کلام اور اس کی زندگی میں کھلی ہوئی علامتیں ہوتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، مگر جو سرکش لوگ ہیں وہ اس کو رد کرنے کے لیے الفاظ کی ایک پناہ گاہ بنا لیتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ لا کر کھڑے کر دیتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح کہہ رہا ہے۔ وہ جھوٹی توجیہات میں جیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ آخرت کی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں صرف یہ جاننے کے لیے کہ وہ جن الفاظ کا سہارا لیے ہوئے تھے وہ حقیقت کے اعتبار سے کس قدر بے معنی تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔